السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی روشنی میں انشاءاللہ آج ایک بہت اہم موضوع پہ بات ہونے جا رہی ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے اور اس کا کون سا طریقہ درست ہے، یا خواہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، یا اہل ظاہر ہیں، یا کچھ اور بھی ہیں، امت مسلمہ کے فرد ہیں، جب تک کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ کے لیے کون سا طریقہ صحیح ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق؟ تو جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب رمضان کا ذکر مبارک کیا، روزوں کا ذکر مبارک کیا، تو ہمیں کہا کہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم یہ دن مکمل کرو، جو رہ جائیں گے وہ بعد میں ہوں گے، تکمل العدہ۔ اور اصل جو بات جو ہماری عید کے ساتھ جڑنے والی نا، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے نا، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی دیکھیں، اسلام میں خوشی منانے کا انداز بھی کیسا نرالا ہے کہ ہم نے جھک جانا ہے اس کے سامنے، پہلے اس کا نام لینا، پھر دوسرے کام کرنے ہیں، پھر کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ سب ہوگا، تاکہ خوشی میں ہم کہیں اس کو نہ بھول جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب شیطان آزاد ہو گیا تو ہم نے اس سے دوستی بنا لینی ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ، میری بڑائی کرو، میرا شکر کرو کہ میں نے تمہیں توفیق دی، تم میری عبادت کر سکتے تھے، میرا نام لیتے رہے، میرا نام جپتے رہے، میری عبادت کی، میری طرف تم نے توجہ کی، میری طرف قرب اختیار کیا، میں نے تم پہ اپنا کرم کیا، تو یہ میری توفیق سے ہوا نا۔ یہ حکم کے پیچھے ساری بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے۔ تو یہ عید بھی اسی حکم کی اصل میں رہنمائی میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی نہیں، یہ قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں عید کی نماز۔ بھائی قرآن میں ہے، قرآن میں ایسے ہے عید کی نماز کہ اللہ نے کہا میری بڑائی بیان کرو۔ اور وہ کیسے شروع ہوگی؟ جب آپ کو پتا چلا چاند ہو گیا، صبح عید ہے، جیسے ہی پتا چلا نا، نیوز آ گئی، آپ نے اللہ کا نام شروع کر دینا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں شروع ہو جائیں گی، یہ آپ کی عیدگاہ پہ جا کے ختم ہو جانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ عیدگاہ پہنچیں گے، اب ہم بات کریں گے عید آپ نے کیسے پڑھنی۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ سینسٹیو ہے بات، میں نے اس میں ساروں کے طریقوں کی بات کرنی ہے، کون سا صحیح کون سا غلط۔ لمبا خطبہ لیکچر نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مختصر بات ہوگی، جامع ہوگی۔ انداز بیاں شاید کہ شوق نہیں ہے انداز بیاں پر، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیں جی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طریقے عید کی نماز کے رائج ہیں۔ ان طریقوں میں پہلی بات یاد رکھیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر امت محمدیہ میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، الحمدللہ اب نہیں ہے۔ پہلے 100 سال کچھ لوگوں نے یہ بدعت نکالنے کی کوشش کی، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، مگر الحمدللہ وہ بدعت ان کے جانے کے بعد ہی مر گئی۔ جی ہاں، عید کی جو نماز ہے اس میں نہ ہی اذان ہوتی ہے، نہ ہی اس میں اقامت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر 2 رکعت سے کم یا زیادہ ہوتی، بس یاد رکھیں یہ۔ اور یہ متواتر عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں، نہ اذان نہ اقامہ، 2 رکعت اور متواتر عمل رسول۔ اب کوئی اس کو فرض کہے، کوئی واجب کہے، کوئی سنت موقدہ کہے، اس پہ مختلف باتیں، وہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ اتفاق ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ نماز متواتر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں، اس کی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ یہ تو اتنی مشہور بات ہے کہ اس پر ایک بندے نے جرت کی، مروان بن حکم کا میں نام لے ہی دیتا ہوں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، اس میں وہ چڑھا تھا خطبہ دینے عید کی نماز سے پہلے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ظلم کرنے لگے ہو؟ ابو سعید الخدری نے اس کو پکڑا کہ یہ کیا کر رہے ہو، خطبہ تو عید کی بعد ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس نماز میں خطبہ بھی عید کے بعد ہوتا ہے، یہ بھی وہ کام ہے جس پہ امت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی اس کو امت نے رد کر دیا۔ تو انہوں نے نا ایسے اس کا وہ، جیسے میں ممبر پہ کھڑا ہوں ویسے ممبر کی طرف آ رہے تھے، جمعے کے سٹائل میں خطبہ پہلے دینے لگا مروان، تو مروان بن حکم کو اس نے نا اس طرح جبہ کھینچا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے، سینکڑوں حدیثوں کے راوی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، سنت رسول نہیں پتہ تمہیں؟ اس نے کہا وہ دن گئے، استغفر اللہ۔ یہ پھر الحمدللہ ان لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی یہ بدعتیں ختم ہو گئیں۔ امت میں اب کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عید کی نماز میں نہ اذان ہوگی نہ اقامہ ہوگی، صرف 2 رکعت ہوں گی اور ایک خطبہ ہوگا، وہ عید کی نماز کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ اب یاد رکھیے گا عید کا مقصد کیا ہے؟
میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. گلوریفیکیشن اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرنی ہے تو ظاہری بات ہے یہ جو 2 رکعت اب ہونی ہے نماز کی, اس میں بڑائی عام بڑائی سے زیادہ ہوگی, یعنی اس میں زیادہ اللہ اکبر آپ نے کہنے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اس میں وہ ہے نا ڈائیورسٹی, ویریشن ہے کہ کسی نے 6 اللہ اکبر کہہ دیے, کسی نے 4 کہہ دیے, 2 3 کر کے, کسی نے 4 کر کے کہہ دیے, کسی نے جناب وہ کیا 9 بھی کہہ دیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 3 بڑے طریقے ہیں. ان کے لیے آپ کو ریفرنس میں پہلے بتا دیتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں جی جو پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں نا, یہ میں نے ابھی انگلش میں بھی ریکارڈنگ کروائی ہے, کوئی نہیں میں نے اس میں ریفرنس ڈالا, وہ لوگوں کو پتہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. بہرحال ریفرنس اس کے لیے میں آپ کو وہ کتابیں بتاؤں گا جس میں یہ سارے کے سارے طریقوں کے دلائل اور ان کی حدیثیں روایتیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی ڈائریکٹ حکم نہیں آپ کو ملنا کہ ایسے پڑھو, آپ کا صحابہ ہی بتائیں گے, وہی رسول اللہ کے تلامذہ ہیں, چاہے وہ ام المومنین عائشہ ہیں, چاہے وہ ابو ہریرہ ہیں, چاہے وہ عبداللہ ابن عباس ہیں, چاہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں, چاہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں یا ابی موسیٰ الاشعری ہیں. ہم نے ان سے سیکھنا ہے, یہ رسول اللہ کے تلامذہ ہیں, ہم نے ان سے سیکھنا ہے. تو یہ جو ہے نا کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, موجودہ سے لے کے پیچھے تک جاؤں گا میں انشاءاللہ, یہاں سے ابھی سے پیچھے کو. موسوعہ الفقہیہ بہت بڑی کتاب ہے, ہمارے یہ سعودی عربیہ میں پرنٹ ہوتی ہے اس کا, اور بہت زیادہ اس کے 13ویں جلد میں صفحہ 209 پہ چلے جائیں آپ, سارے آپ کو طریقوں کی تفصیل مل جائے گی. نیل الاوطار علامہ شوکانی کی کتاب ہے, امام محمد الشوکانی, بہت بڑا امام کا اسلام کا اثاثہ ہے یہ امام. 3ری جلد ہے نیل الاوطار کی, 351-52 سے شروع ہو کر 55-56 تک جاتے ہیں. سارے طریقوں کی آپ کو روایتیں بھی وہ دے دیں گے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, سب پہ اللہ کی رحمتیں ہوں. تیسرا بڑا ریفرنس فتاوی شامیہ, رد المختار, درر المختار, رد المختار, آپ کو پتہ ہی میں کیا بات کر رہا ہوں حنفی بھائیوں کے لیے. وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں, اللہ اکبر, وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سمندر ہے, ان سارے طریقوں کا ذکر آپ کو ملے گا. اور چوتھا ریفرنس, اب میں پیچھے کو جاتا جا رہا ہوں, علامہ حافظ یوسف ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبد البر, حافظ ابن عبد البر, حافظ المغرب, جو یہ مغربی ممالک ہیں نا, مغرب سے مراد یہ مراکش اور یہ علاقے جو ہیں ان کو کہتے ہیں المغرب. مغربی جو امام ہے نا حافظ ابن عبد البر, ان کی کتاب التمہید 1000 سال پرانی تصنیف ہے, 1000 سال پرانی. اس میں سارے فقہا, سارے صحابہ, آثار آپ کو سارے ایک جگہ ملیں گے. اس کے اندر آپ التمہید میں چلے جائیں, غالباً 16ویں جلد میں, اس کے پرنٹس مختلف ہیں, یہ بہت بڑی ضخیم کتاب ہے, 26 جلدوں پر محیط ہے, کچھ پرنٹس 18 جلدوں والے بھی ہیں. اور 5واں بڑا ریفرنس ہے علامہ ابن حزم الظاہری, ٹھیک ہے نا. اب ابن حزم یہ اہل حدیث ہیں, ظاہری ہیں, اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر سمجھ لیں آپ ان کو. تو علامہ ابن حزم کی المحلہ, یہ 5 بڑے ریفرنسز میں نے آپ کو دے دی ہیں. وہاں پہ آپ کو ساری روایتیں ایک جگہ مل جائیں گی, کوئی بھی اس میں سے آپ اٹھا لیں, آپ ابن حزم کی اٹھا لیں یا التمہید اٹھا لیں. الحمدللہ عوام الناس کو اتنا کنسرن نہیں ہے. اب میں آتا ہوں طریقوں کی طرف. طریقوں میں کیا جی, 2 رکعتیں تو سب نے پتہ ہے کیسے 2 نفل پڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل جیسے آپ نے 2 نفل عام دنوں میں پڑھنے ہوتے ہیں نا, یا 2 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں, یا 2 فجر کے فرض پڑھنے ہوتے ہیں, وہی ہے نماز. فرق کیا ہے, اب زائد تکبیروں کا فرق ہے. کیوں؟ اللہ نے حکم دے دیا نا یہاں پہ, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ کی کبریائی بیان کرو. تو اب صحابہ کرام نے اس میں مختلف طریقوں سے اللہ کی کبریائی بیان کی. طریقہ نمبر 1, یہ طریقہ جو ہے نا یہ بھی بہت مشہور ہے, اس میں 6 زائد اللہ اکبر ہیں, 6 ایکسٹرا اللہ اکبر ہیں, 3 پہلی رکعت میں, 3 دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں جو ہوتے ہیں وہ قرأت سے پہلے ہوتے ہیں, فاتحہ سے پہلے ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں جب آپ رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں نا, فاتحہ قرأت سورت پوری کر کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 3 بار اللہ اکبر بولنا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے میں ان کے بتانے لگا ہوں کہ ان میں سے صحیح کون سا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے, اچھا یہ پہلا جو طریقہ ہے نا, اس پر تو بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابی موسیٰ الاشعری, رسول اللہ کے چال ڈھال میں, وضع خطا میں, رسول اللہ کا چلتا پھرتا نمونہ جو سیرت کا ہے وہ ابن مسعود ہے. آپ صحیح بخاری میں ان کے فضائل پڑھ لیں, آپ کی آنکھیں چونک جائیں گی. اب تو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں نا, کیونکہ ان کی فقہ کو ابو حنیفہ نے اڈاپٹ کیا نا, تو لوگ ان کا نام نہیں لیتے زیادہ تر, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. مگر در حقیقت بہت بڑے صحابی رسول ہیں, یہ اسکالر آف اسلام ہے, بہت بڑا, از این انسٹیٹیوشن, 1 مین انسٹیٹیوشن. تو یہ ان کا پریفرڈ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بھی 6-7 اور صحابہ بھی شاید ملتے ہیں. موسوعہ الفقہیہ کی کتابوں میں بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے.
دوسرا طریقہ یہ جی طریقہ ہے، ان کے پیچھے جو بڑے بڑے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. یہ جی 9 تکبیروں والا طریقہ. اس میں 9 زائد تکبیریں ہیں، 5 پہلی رکعت میں، 4 دوسری رکعت میں. اب اس میں 2 سٹائل ہیں، ٹھیک ہے. جو حضرت علی کا طریقہ ہے نا وہ ہے دونوں رکعتوں میں، 5 پہلی میں اور 4 دوسری میں، وہ قرأت وغیرہ فاتحہ سب پڑھ کے رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح 5 پہلی میں 4 دوسری میں رکوع سے پہلے. اور جو تھے نا آپ کا نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی فقیہ امت ہے بہت بڑے، تو وہ کیا کرتے تھے حنفی سٹائل سے پڑھتے تھے، جو ابن مسعود والا طریقہ ہے پہلا والا 6 تکبیروں والا. وہ کیا کرتے تھے دوسری رکعت میں تکبیریں قرأت کے بعد، پہلی رکعت میں تکبیریں قرأت سے پہلے. ٹھیک ہے جی، 9 تکبیروں والا طریقہ ہو گیا. اب جو تیسرا طریقہ ہے نا یہ بھی امت میں رائج ہے. یہ طریقہ جی 12 تکبیروں والا ہے. اس میں ہے سب سے زیادہ اللہ اکبر، سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی. 7 اور 5 تکبیریں. اس میں بھی آپ نے وہی انداز اپنانا ہے، مگر اس میں سادگی بہت ہے، بہت آسان طریقہ ہے. اس میں کیا ہے جی، پہلی رکعت میں بھی قرأت سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کیا اور قرأت سے پہلے 7 اللہ اکبر بولنے 7، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے جب اللہ اکبر کر کے اوپر آئے نا آپ، پھر آپ نے 5 کرنے ہیں اور پھر قرأت کرنی ہے. اس میں سب سے آسان ہے کہ آپ پہلے ہی تکبیریں پڑھ لیں ایکسٹرا اور بس پھر اس کے بعد تلاوت پڑھیں اور نارمل نماز. یعنی اس میں تکبیریں جو زائد ہیں وہ شروع میں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. حضرت علی والے طریقے میں تلاوت کے آخر میں رکھی ہوئی ہیں، اور ابو حنیفہ والا طریقہ یا وہ جو دوسرا عبداللہ ابن عباس والا ہے اس میں وہ دوسری رکعت میں تکبیریں بعد میں، پہلی رکعت میں پہلے ہیں. سب کی اپنی اپنی حکمتیں، اپنی اپنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ. اب ان میں سے زیادہ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے؟ غلط کون سا ہے جی؟ میرے نزدیک ان تینوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. میرے نزدیک کیا ہونا ہے جی، یہ میں نے آپ کے لیے نا نوٹ کیا ہوا تھا 5 بڑے بڑے ریفرنسز. آپ کے پاس ٹائم شاید نہ ہو، آپ صرف نا فتاوی شامیہ اور علامہ البانی کی دیکھ لیں، سلسلہ صحیحہ، وہ روایتوں میں ان کی بحث وہاں ملتی ہے، اور مرآت المفاتی شرح مشکات المفاتی علامہ عبدالسلام مبارک پوری. یہ حنفی اور اہل حدیث علماء ان سب نے کہا جی یہ جتنے میتھڈ ہیں نا یہ سب رسول اللہ کے صحابہ کے اڈاپٹیڈ ہیں، ان میں سے کسی کی آپ نے توہین نہیں کرنی. اس میں بس آپ کی اپنی مرضی ہے، جس کو مرضی آپ اختیار کر لیں. جی ہاں، امت میں فساد نہ ڈالیں، یہ امت کو مت کوئی توڑے. یہ نہ کہ نہیں میں نے 12 والے کے پیچھے جانا ہے، میں نے 6 والے کے پیچھے جانا ہے، میں نے 9 والے کے پیچھے جانا ہے، وہ مشرک ہے اور وہ فلانا ہے. نہ نہ نہ، یہ ظلم نہ کریں. وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ ویداز یا گرو گرنتھ یا کچھ اور نہیں پڑھا، وہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کا امام قرآن ہے، آپ کو اس سے نفرت بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یار میں یہاں اس وقت پہنچ سکتا ہوں اگر عید ہو رہی ہے. جن کے گھروں میں عید ہو رہی ہے، جو بیچارے لاک ڈاؤن سے مجبور ہیں، کہیں نہیں جا سکتے، وہ تو پھنس گئے ہیں نا. ان کی وہاں لمیٹڈ سوشل ڈسٹینسنگ کوئی بھی گورنمنٹ نے اپروو نہیں کیا، وہ پھر نا فیملی کے ساتھ اکٹھے ہو کے گھر میں جماعت کروا لیں، وہ مجبوری ہے. اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا، وہ اضطراری حالت ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری کمیونٹی نے میجورٹی اکثریت نے فیصلہ کیا کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کئی جماعتیں کروائیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں ایک خطبہ رکھیں گے. تو یہ جی طریقہ عید کی نماز کا. تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، 3 ہی اس امت میں رائج ہیں، 6 والا، 9 والا، 12 والا. مجھے 12 والا پسند ہے. اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ 12 تکبیریں جو آپ نے، میں 12 والا کرتا ہوں، آسان ہے سب سے زیادہ. دوسرے بھی میں نے پڑھے ہوئے الحمدللہ ان طریقوں سے نمازیں، یہ زیادہ میں کرتا ہوں. اس میں لیکن ایک کرنے کا کام ہے جو ہم بھول گئے. کچھ لوگوں نے تو وہاں بے ایمانی اور تعصب سے کام لیا کہ چونکہ عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیسے لوگ ہیں صحابی رسول کی اتنی ناقدری. الحمدللہ ڈاکٹر صالح الفوزان، علامہ ڈاکٹر صالح الفوزان سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، اہل حدیث ہے، انہوں نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور تلقین کی ہے کہ یہ مستحب امر ہے، جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں. جی ہاں، وہ کیا جی، آپ نے ہر تکبیر کے بیچ میں وقفہ کرنا ہے. جی بالکل، ہر تکبیر کے بیچ میں وقفہ کرنا ہے، چاہے آپ 6 والا پڑھیں، 9 والا پڑھیں، 12 والا پڑھیں. جس میتھڈ کو بھی آپ نے پکڑنا ہے میں نے سمجھا دیا نا. آپ نے ہر اللہ اکبر کے بعد وقفہ کرنا ہے، اور اس وقفے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجنا ہے. یہ تھی بات ہے. انہ کان یحمد اللہ ویثنی علیہ ویصلی علی النبی. اور اس کو صحیح قرار دینے والے کون ہیں؟ علامہ صالح الفوزان، ڈاکٹر صالح الفوزان جو ہیں سعودی عربیہ والے. علامہ ناصر الدین الالبانی ارواء الغلیل 642 نمبر روایت، اس روایت کو صحیح قرار دیا. تمام المنہ 349. اتنے سارے میں نے اب آپ کو ریفرنسز دے دیے ہیں. کیا کرتے تھے؟
ابن مسعود نے، اور بلکہ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کو ملے گا، سورہ احزاب کی تفسیر میں، وہاں پہ پورا اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بلکہ مقامی اس گورنر یا حاکم تھا، میرا خیال ولید تھا، اس کوئی حاکم تھا، اس کو کروایا، یہ آپ کو دروشی والی جو آیت ہے نا 56 57 یا 58 میں سے کوئی ہے، 33 سورہ احزاب 22واں سپارہ، وہاں تفسیر میں درود شریف کی تفسیر میں یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے کہ وہ عید کا بس بائی دی وے بات آ گئی ضمناً، تو وہ عید کی نماز کا طریقہ پوچھ رہا تھا، تو آپ نے کہا ہر تکبیر کے بیچ میں وقفہ کرو، اور یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرو کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو اور پھر رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجو۔ اب کرنا کیسے آپ نے جی، یہ وہ کام ہے جو کوئی نہیں بتائے گا۔ لوگ آپ سے یہ لڑائی کریں گے، او نہیں 6 والا پڑھو، او نہیں 9 والا پڑھو، او نہیں 12 والا پڑھو، میرا صحیح ہے، اس کا غلط ہے، وہ غلط ہے۔ او یار، جو اصل کرنے کا کام تھا وہ اللہ نے کہا تھا ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اس کو اچھے طریقے سے کرنا تھا۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ ہر اللہ اکبر پہ اللہ اکبر۔ اب آپ نے خاموشی سے پڑھنا ہے، جو امام پڑھا رہا ہے نا اس کے پیچھے بھی اور پیچھے والے بھی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد، یہ کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پورا بے شک بول دیں، بس حمد و ثنا ہے نا جیسے مرضی کر لیں، اور اللہم صلی علی محمد یصلی علی النبی انہ کان یحمد اللہ ویثنی علیہ ویصلی علی النبی، یہ حدیث ہے، حمد و ثنا اور صلاۃ علی النبی، یہ آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ آپ نے چاہے 6 پڑھنی ہے، 9 پڑھنی ہے ایکسٹرا تکبیریں، یا 12 پڑھنی ہے، آپ نے ان کے اندر وقفہ دینا ہے، یہ نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئی ایم ڈن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو سمجھے آپ پہ شیطان آ گیا اس ٹائم، غلط ہے بالکل، ایسا نہ کرنا، یہ بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ ادب کے ساتھ اللہ اکبر، اور اس میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ والا رفع یدین نہیں ہے، بہرحال آپ جس کو شوق ہے اٹھانے کا اٹھا لے، وہ نماز والی رفع یدین سے یہ مختلف ہے، یہ جو ان تکبیروں کے اندر ہے، ہاتھ باندھے رکھیں ادب کے ساتھ اور بس کہتے جائیں اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی محمد، اس طرح کر کے آپ جو ہے نا اللہ کی حمد و ثنا کریں اور ضرور پڑھیں، پھر کہیں اللہ اکبر، اس طرح آپ نے کرنا ہے، جس مرضی طریقے کو اپنائیں، مگر تکبیروں کے بیچ میں گیپ کر کے اس طرح سے آپ نے کرنی تکبیر انشاءاللہ تعالی، اور آخر میں خطبہ ہوگا، خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا، خطبہ جو ہے اس کے اندر بھی 2 اوپینینز ہیں، ایک اوپینین ہے کہ یہ لازمی ہے، ایک حدیث کی روشنی میں ہے کہ جی نہیں یہ آپشنل ہے، جو کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں، تو آپ اس میں انشاءاللہ گھر میں اگر کوئی خطبہ دے لے، بعد میں اللہ رسول کی کوئی بات بتائے کہ بھائی ان خوشیوں میں اللہ کو نہ بھول جانا، بس یہ مقصد ہے انشاءاللہ، تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ مقصد اصل یہ ہے کہ آپ نے اس کی حکمت سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو کیوں کہا تکبیر کرنے کا، اس کا اس ہدایت پہ اس کی بڑائی کبریائی اور اس کا شکر کرنے کا، اور آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے، اور یہ ختم کب ہوگا، یہ اللہ اکبر سارے جو ہے نا جو چاند رات سے شروع ہوگا اور عید کی نماز پہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ اس طرح کے جو ایکسٹرا اللہ اکبر ہیں، عید کی تکبیریں جو ہوتی ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بھی عید کی نماز تک ہے، ختم ہو جائے گی عید الفطر کے اندر، تو یہ آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ میں یہ آگے چلیں گی ایام تشریق کے آخر تک، 13 ذی الحجہ تک چلیں گی، 9 سے شروع ہوتی ہیں 13 ذی الحجہ پہ ختم ہوتی ہے، وہاں 5 دن نہیں ہے، یہاں پہ صرف یہ سمجھیں 1 دن سے بھی کم ہے آپ کا، تو یہ طریقہ کار ہے سارا، اس کو آپ بات ہے ذرا لمبی، مگر امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اس کے اوپر آپ سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اللہ رسول کی بات کریں، گھر میں ایک سادہ سا خطبہ بھی دے دیں، جس طرح میں نے ابھی بیان شروع کیا نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا، شہادت کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ کہہ کے تو آپ بات شروع کر دیں اور تھوڑا سا درس دے دیں، ہر وہ جگہ جہاں پہ عید بین ہے آپ فیملی کے ممبرز اکٹھے ہو کے گھروں میں عید کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور چھت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھت پہ جا کے کوئی ہیروئزم نہ دکھانا، اگر آپ کسی نان مسلم کنٹری میں ہیں تو وہ ڈرون آپ کے اوپر آئے گا اور آپ کو پکڑ لے گا اور پھر آپ نیوز میں آئیں گے کہ دیکھیں جی مسلمز چھپ کے عید پاڑے ہیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے لیے آسانیاں کریں، پلیز جہاں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے اس کو وائلیٹ نہ کیجیے گا، گھر کے ہی لوگ پڑھیں، اگر پڑھنے کی ضرورت ہے گھر کے اندر جماعت کرا لیں، اور جماعت جو کس طرح کرانی ہے اکیلے وہ گھروں میں، اس کے بھی میں طریقے بتا چکا ہوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرا آپ کا آخری نہ کرے، اگر اس نے میرا آپ کا آخری رمضان فیصلہ کر چکا ہے وہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رمضان میں مرحومین میں شامل کرے، ہم پہ رحم ہو، ہمیں معافی ملے، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم محروم نہ ہوں، ہم ڈپرائیو نہ ہوں اللہ کی رحمتوں سے، اللہم ادی عنا حق ما امضی من رمضان، یا باری تعالیٰ ہماری طرف سے جو حق رمضان کا رہ گیا وہ پورا کر دے، ہماری کمیاں واغفر لنا تقصیرنا فی، ہماری کمیاں معاف کر دے، اس کو ہمارے لیے قبول و منظور فرما، یا باری تعالیٰ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی، کوئی گناہ ہوا اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں مرحومین میں شامل کرنا، محروموں میں نہ شامل کرنا، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، اور اس دھوکہ دینے والی دنیا میں
جو ہے نا ہم کسی طرح اس میں گم نہ ہو جائیں، اس دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کی طرف ہماری رغبت نہ ہو بلکہ تیری طرف اصل رغبت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضى عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولا قبلي ذنب. اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم لا تجعل اخر العهد صيامنا الا اياه فان جعلته فاجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک.